السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بھی جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا سجدہ سہو، اس سجدے کے بارے میں جو نماز میں بھول چوک ہو جانے پر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک حصہ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ نماز میں کمی بیشی ہو جائے، رکعتوں کی کمی بیشی کی بنیاد پر جو ہم سجدہ سہو کریں گے تو کس طرح کریں گے۔ آج باری ہے تشہد چھوٹ جائے، دو تشہد والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا تشہد ہم بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اس حالت میں کیا کریں؟ تو اس حالت میں بھی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر میں دو تشہد ہوتا ہے، 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اور آپ 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ معلوم یہ ہوا کہ تشہد اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ ساری دعائیں تشہد کی پڑھنے کے بعد 2 سجدہ کر لیں گے اور پھر اٹھ کر کے تب سلام پھیریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واضح رہے کہ اگر کوئی درمیانہ تشہد بھول گیا ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو یاد آنے پر بیٹھے گا نہیں، کھڑا ہو گیا سیدھا تو بیٹھے گا نہیں، بیچ میں ابھی کھڑے ہو ہی رہے ہیں تب تک یاد آ گیا، کسی نے لقمہ دے دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، تو وہ بیٹھ جائے گا، واپس چلا آئے گا۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا، نہیں بیٹھا، تو ایسی حالت میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور عبداللہ ابن بحینہ کی ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ہم نے سبحان اللہ کہا پس آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی آپ کھڑے ہو چکے تھے، کھڑے ہونے کے قریب ہو چکے تھے، تو سبحان اللہ کہنے پر بھی آپ لوٹے نہیں بلکہ آپ کھڑے ہی رہ گئے اور پھر بعد میں آپ نے سجدہ سہو کیا۔ درمیانہ تشہد جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا اگر، تو ہمیں اور آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے ہر نمازی کو۔ اسی طرح سے رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے، یقین نہیں ہے، شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 1 پڑھی یا 2 پڑھی، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسی حالت میں بھی یقین پر اعتماد کرنا ہوگا، یقین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ 3 4 میں شک ہے تو 3 تو یقینی ہے، تو 3 کی طرف ہم لوٹیں گے، 3 مانیں گے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے، یعنی 3 کی طرف لوٹے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ 3 مان کر چلے اور 1 رکعت پوری کر لے، 4 ہو جائے گی، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ یہاں بھی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے، یعنی وہ 6 رکعت ہو جائے گی، 6 رکعت وہ نماز ہو جائے گی، 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 نفل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت کا سامان بنیں گے، شیطان ذلیل ہوگا ان سجدوں سے کہ دیکھو اس کو بھلوا دینے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا، اس نے تو پھر سجدہ کر کے اپنی تلافی کر ہی لی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تشہد بھولنے کی حالت میں بھی یا شک کی حالت میں بھی ہمیں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کب ہے؟ جب وہ ہم رکعتوں کی تعداد میں کمی بیشی ہو گئی ہو تب، یعنی ہم آلریڈی سلام پھیر چکے ہیں تب کی بات ہے وہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، یقین کی طرف لوٹے گا، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو تو 2 رکعتیں شمار کرے، اگر 3 اور 4 کے درمیان شک پڑ جائے تو 3 رکعتیں شمار کرے، پھر باقی نماز پوری کر لے حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ دوسری شکل بھی ہے اس کی،
ایک شکل تو یہ تھی. دوسری شکل یہ کہ اسے شک پر پڑا مگر غور و خوض کے بعد پتہ چل گیا کہ اس کی کون سی رکعت ہے, تو وہ ظن غالب پر بنیاد رکھے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ کس کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے, 4 پر یا 3 پر. آخر میں پھر 2 سجدے کرے گا. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ ٹھیک بات کو تلاش کرے, وہ غور کر لے اس کا دل کیا کہتا ہے, ذہن کیا کہتا ہے, اور اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرے. پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کے الفاظ کہ وَلْيَبْنِ عَلَى اسْتَيْقَنَ, کہ یقین کی طرف لوٹے, یقین تلاش کرے, شک کو دور کرنے کی کوشش کرے اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ ظن غالب پر اعتماد کرے گا. مسلم کی حدیث میں جو مختلف 4 الفاظ استعمال ہوئے ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا پانے کی, کہ وہ پا لے, اس کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے, 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے, 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے, یہ پہنچ جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان کیا ہے, اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وہ غور کرے گا. اس طرح امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں, امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں, امام نووی اور دیگر علماء نے ان دونوں احادیث کا ایک ہی معنی مراد لیا ہے. دونوں احادیث اوپر جو گزری ہے عبد الرحمن بن عوف کی یا ابو سعید خدری کی, اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی, سب ایک ہی معنی میں ہے امام نووی کے نزدیک. لیکن امام ابن حبان, امام ابن خزیمہ, امام حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے کہا ہے کہ نہیں, اوپر والی حدیث کا مطلب کچھ اور ہے, اس میں اس کو یقین نہیں تھا یا اس کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا, ظن غالب بھی نہیں ہو پا رہا تھا, اور اس حدیث میں ظن غالب ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آیا ہے, وہ کوشش کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ یہ پا لے کہ وہ کتنی پڑھا ہے. شک تو ہے لیکن اسے یقین ہے کہ نہیں وہ 4 پڑھ لیا ہے, پھر بھی وہ سجدہ سہو بعد میں کر لے گا. تو یہ سجدہ سہو کے سے متعلق چند گفتگو تھی. انشاءاللہ العزیز سجدہ سہو سے متعلق کچھ اور باتیں بھی میں عرض کروں گا. حضرات گرامی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور شیئر کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے, لائک بھی کیجئے. یقین جانیے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں بہت آسانی سے ہم نہیں پاتے یا نہیں جان پاتے ہیں, نہیں سیکھ پاتے ہیں. اس لیے ان مسائل کو سیکھیے اور نبی کی سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو, اپنے معاملات کو, اپنے اخلاقیات کو, اپنے عقائد کو ڈھالیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.